السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کی طرف۔ سب سے پہلا سوال آج کا تبسم صاحبہ کا ہے۔ کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے کو 3 مرتبہ اسپن کرنے سے وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے، 3 مرتبہ آپ نے ان کو دھویا ہے، اسپن کر لیا ہے، نچوڑ دیے گئے ہیں تو آپ کے کپڑے پاک ہو چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب ہم کپڑے کو پہلی بار اسپنر میں ڈالتے ہیں تو ناپاک کپڑے کا جو پانی ہوتا ہے وہ مشین کے دوسرے حصے پر بھی لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسپن کرنے کے بعد جب باہر نکالتے ہیں تو کپڑے وہ جو مشین کا ڈھکن ہے اس کو اور بھی بہت ساری دوسری جگہوں پر لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے کپڑے پاک ہوں گے، ہمارا جو اسپنر ہے اس کو وہ پاک ہوگا، یا پھر جو ڈھکن وغیرہ ہے وہ سب چیزیں پاک ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے جب آپ واشنگ مشین میں کپڑوں کو دھوتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کپڑے ہیں، 7 کپڑے ہیں، ان میں سے 2 پاک ہے، 3 ناپاک ہے، 2 کلیئر ہے، تو ان تمام کپڑوں کو آپ دھونے کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے ہر حال میں صحیح ہو جانے چاہیے، پاک ہو جانے چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کپڑے پہلے سے ناپاک ہیں انہیں باہر دھو لیا کریں، پھر بعد میں یعنی جو نجاست ہے اس کو ہٹا لیں، بعد میں اس کو ایک ساتھ آپ واشنگ مشین میں دھو لیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے اور پھر ایک ساتھ سبھی کپڑے چاہے وہ پاک ہوں، ناپاک ہو یا پھر درمیانے ہو، ہر قسم کے کپڑوں کو آپ نے ایک ساتھ اٹھا کر اسپنر میں واشنگ مشین میں ڈال دیا ہے اور وہ دھل دیا گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے، پھر وہاں سے اٹھا کر آپ دوسرے حصے میں ڈالتے ہیں جو کہ سیمی آٹومیٹک مشین میں اس طرح ہوتا ہے، تو جب اٹھا کر دوسری طرف آپ ڈال رہے ہیں پھر وہاں پر نچوڑا جا رہا ہے اور اس کے نچوڑنے کا پروسیس وہاں پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کو اٹھا کر واپس اس جگہ پر ڈالتے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اور اس کو اسپن کیا جاتا ہے، اس کو وہاں پر گھمایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک مرتبہ پانی ڈال کے اس کو بہا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کو آپ نے بہا دیا ہے، پھر بعد میں پانی اوپر سے چالو کر کے دوبارہ کپڑے کو اچھی طرح دھل لیا ہے، پھر وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف ڈال رہے ہیں اسپن کرنے کے لیے۔ تو یہ جو پروسیس آپ 3 مرتبہ کرتے ہیں تو ہر مرتبہ یہاں سے اٹھا کر جو آپ کپڑوں کے ٹرانسفرنگ کر رہے ہیں وہاں پر پانی کو ایک مرتبہ ڈال کر بہا دینا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کی جو واشنگ مشین ہے نا اس میں ہر مرتبہ پانی جائے گا، ہر مرتبہ دھلے جائیں گے اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑا جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ کا پورا کام ہو جاتا ہے تو وہ جو پانی ہوتا ہے ناپاک اور گندا پانی اس کو باہر نکال دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ آپ کی جو آٹومیٹک مشین ہے اس میں ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہیں یا پھر وہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے تو وہاں پر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اندر کا تو پانی نکل جائے گا لیکن اس ٹرانسفرنگ کے اندر جو پانی ادھر ادھر لگ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بعد میں یعنی ایک کام ہونے کے بعد سائڈ میں بھی ایک مرتبہ پانی کو ڈال لیں تاکہ جو چھینٹے وغیرہ ہے وہ نکل کر بھی ساتھ میں اس پانی کے بہہ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد میں اگلا سوال ہے اسپارڈ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے یہ کہتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ معذور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جو گیس کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے آپ کا وضو باقی نہیں رہتا ہے تو آپ اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، علاج اس کا ہو جاتا ہے۔ ریح کا مسئلہ ہے اور آپ کے جو ہاضمہ خراب ہو چکا ہے اس کا علاج آپ کروا لیں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب بھی ریح کا خروج ہو تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو توڑنے کے بعد اگلی کوئی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے وضو بنانا ضروری ہوگا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آدمی معذور کب ہوتا ہے، تو آپ ہی کی مثال لے لیں گے۔ آپ کی جو ریح خارج ہو رہی ہے خود آپ دیکھ لیں کہ ایک نماز کا جو پورا وقت ہوتا ہے اس پورے وقت میں قریباً 5-7 منٹ کے لیے وہ آپ کی جو ریح ہے وہ بند ہوتی ہے یا نہیں، خود آپ دیکھ لیں۔ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہو رہا ہے آج کل کے وقت کے اعتبار سے ہمارے یہاں مہاراشٹر میں
12:45 پر، یعنی 5 بجے وقت شروع ہو جا رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے 4:35 پر ختم ہو جا رہا ہے۔ تو اتنے زیادہ وقف میں، یعنی 12:30 سے لے کر 1:15 سے لے کر کے 4:30 کے درمیان میں اگر آپ کو 5 منٹ کا 7 منٹ کا وقفہ مل جاتا ہے جس میں آپ کی ریح خارج نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ معذور نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ میرا پیٹ پورا کلیئر ہو چکا ہے، اب ریح تقریباً 5 7 10 منٹ کے لیے نہیں نکلیں گی، جس میں میں اچھی طرح وضو کروں گا اور اطمینان سے نماز ادا کر لوں گا، تو اب آپ معذور نہیں ہے۔ اور اگر پورے وقت میں سے اتنا بھی وقت آپ کو نہیں مل رہا ہے جس میں آپ کی ریح نہیں نکل سکتی ہے، آپ کا پیٹ کلیئر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ شرعی طور پر معذور ہے۔ پھر جب ظہر کا وقت شروع ہوگا 12:30 1 یا 1:45 کو جب وقت شروع ہوگا، اس ٹائم آپ وضو بنا لیں اور یہی وضو آپ کا چلے گا 4:30 بجے تک، یعنی اس ظہر کے پورے وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ درمیان میں ریح کتنی بھی نکلتی رہے اس سے کوئی میٹر نہیں۔ ہاں، ریح کے علاوہ اور کوئی چیز نکلتی ہے، آپ پخانہ چلے جاتے ہیں، پیشاب نکلتی ہے، یا پھر وضو کو توڑنے والی جو کل 8 چیزیں ہیں، ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جاتی ہے، تب آپ کا وضو فاسد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے سید ریحان کا، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر پاک گیلا کپڑا ناپاک جگہ سے صرف تھوڑا سا سیکنڈ بھر کے لیے ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا وہ پاک کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اور اس کے اوپر نجاست نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ آپ کا جو پاک ہے کپڑا ہے، گیلا ہے، نجاست کے اوپر یا پھر نجاست بھرے کپڑے پر لگ جاتا ہے، تو شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس نجاست کے اثرات آپ کے گیلے کپڑے میں آ جائے۔ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ بھر کے لیے لگا تھا، تو سیکنڈ بھر کے اندر وہ نجاست آپ کے کپڑے میں آنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس وہ جو گیلا کپڑا تھا اس میں نجاست آئی یا نہیں۔ اگر آئی ہے تو پھر آپ اس کپڑے کو یا اتنے حصے کو دوبارہ دھو لیں، اور اگر اس نجاست کا کوئی بھی اثر آپ کے کپڑے میں، گیلے کپڑے میں نہیں آیا ہے، تو پھر ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انور خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، مفتی صاحب، مغرب کی اذان وقت سے پہلے دے دی ہو اور نماز پڑھ لی ہو تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز کے صحیح ہونے اور اذان کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اذان اور نماز وقت مقررہ میں پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگزامپل کے طور پر کوئی بھی نماز ہو، ہم مثال لیتے ہیں مغرب کی نماز۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے لیے مغرب کا وقت ہو چکا ہو، یعنی سورج اچھی طرح غروب ہو چکا ہو، ڈوب چکا ہو، سن سیٹ ہو چکا ہو۔ جب سن سیٹ ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، تو آپ اذان بھی دیں اور نماز بھی ادا کریں۔ لیکن غلطی سے آپ نے ایک کام یہ کیا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی آپ نے اذان دے دی، تو اب آپ کی وہ اذان تھی وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب جب سن سیٹ ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، تو آپ کو دوبارہ اذان دے کر مغرب کی نماز جماعت سے ادا کرنی ضروری ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سن سیٹ کے پہلے اذان دی تھی اور سن سیٹ کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی ہے، تو یہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اذان کی سنت تھی، اس سنت کے دوبارہ نہ لوٹانے کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑنے والے آپ سمجھے جائیں گے۔ لیکن چونکہ مغرب کی نماز آپ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھی ہے، اس لیے آپ کی وہ مغرب کی نماز صحیح ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے پہلے آپ نے اذان بھی دی اور سورج کے غروب ہونے کے پہلے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، تو اس کنڈیشن میں آپ کی مغرب کی نہ اذان صحیح ہوئی ہے اور نہ ہی مغرب کی نماز صحیح ہوئی ہے۔ اب جب باقاعدہ وقت ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، سن سیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دوبارہ مغرب کی اذان بھی دیں اور نماز بھی ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے بہرحال ایک صاحب کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، نماز میں بنا کیسے کرتے ہیں، تفسیر سے بتلائے۔ وضو ٹوٹنے کے بعد، وضو ٹوٹ جانے کے بعد پھر سے وضو کر کے نیت کیسے پڑھے؟ اچھا، آپ بنا، یعنی بنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز چل رہی تھی،
آپ اکیلے تھے یا جماعت کے ساتھ تھے؟ اگر جماعت کے ساتھ تھے آپ مقتدی تھے یا امام تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی عذر کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، مان لیجیے ریح خارج ہو گئی یا جسم کے کسی حصے پر ایسا زخم ہو گیا کہ خون بہتے ہوئے نکل گیا، یا پھر آپ کو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، منہ بھر کر الٹی ہوئی، یہ سب چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آ گئی، تو اب ایسی صورت میں آپ کی وہ جو چل رہی نماز ہوتی ہے نا، اس نماز کو آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کو وہاں سے کٹ کر دینا ہوتا ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں، پھر جانے کے بعد وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد میں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا نام ہوتا ہے بنا۔ اب بنا کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ چلے گئے، وضو خانے پر گئے، وہاں سے آپ وضو بنا کر آئے اور آ کر کے نماز میں شامل ہو گئے۔ جہاں سے آپ کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، مان لیجیے آپ کی 2 رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ ادا کر لی، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ گئے، جا کر کے واپس آئے تو واپس سے 1 رکعت ختم ہو چکی تھی اور چوتھی رکعت چڑھ رہی تھی۔ اب آپ باقی ہے آپ کی درمیان کی 1 رکعت، آپ واپس آ جاؤ گے۔ آنے کے بعد میں امام صاحب کو جس حالت میں، جس کنڈیشن میں آپ پاتے ہیں، وہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں، جہاں پر بھی ہے، وہاں پر جا کے ڈائریکٹ شریک ہو جائے۔ اب یہاں پر شریک ہونے کے لیے باقاعدہ نیت کرنا، تکبیر کہنا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ جس کنڈیشن میں امام ہے اس کنڈیشن میں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ گئے ہیں وضو کرنے کے لیے، آپ کا وضو ٹوٹا تھا نماز میں ریح خارج ہونے کی وجہ سے یا خون نکلنے کی وجہ سے، لیکن آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر ایک دوسرا عذر پیش آ گیا، وہاں پر آپ کو قے ہو گئی، یا پھر وہاں پر آپ واش روم چلے گئے، بیت الخلاء کے لیے چلے گئے، یا پھر کوئی آدمی سلام کر رہا تھا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دے دیا، یا کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی، وہ کام آپ نے کہاں کیا؟ باہر جا کر، جب کہ آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ بنا نہیں کر سکتے۔ مطلب جائیں گے، آپ وضو کریں گے اور آنے کے بعد نئے سرے سے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اگر امام صاحب کو آپ پاتے ہیں تو جہاں پر وہ پاتے ہیں وہاں پر شریک ہو جائے، لیکن اب یہاں پر آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ میں نیت کرتا ہوں جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اتنی نمازوں کی، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو نیت آپ کو اس صورت میں کرنی جب آپ فریش نماز شروع کر رہے ہیں۔ اور اگر اسی نماز کو کنٹینیو کر رہے تھے ان تمام شرائط کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، تو پھر اس صورت میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسئلے وغیرہ جانتے نہیں ہیں، انہیں اس بات کا کوئی علم ہوتا نہیں ہے کہ بنا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے بہتر افضل یہی ہے کہ وہ جائیں، جانے کے بعد اپنے مکمل وضو کو دہرائیں اور آ کر نئی سرے سے نماز ادا کریں۔ کیا جاہل، کیا ہر ایک کے لیے افضل تو یہی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی آدمی ان تمام کنڈیشن کی پاسداری کرتا ہے تو وہ بنا کر لے گا تب بھی چل جائے گا، لیکن افضل نماز از نو یعنی نئی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، سمیہ شجاعت کا سوال ہے، مفتی صاحب پلیز جواب دے دیجئے کہ جسم کے کسی حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہو اور اسے ہم دھو دیں، جسم کے کسی حصے پر ناپاکی لگی ہو اور ہم اسے دھو دیں، ٹھیک ہے، تو وہ پانی زمین پر گرتا ہے اور ڈرین یعنی نالی کے اندر چلا جا رہا ہوتا ہے، تو زمین کے جس حصے پر وہ پانی گر رہا ہوتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ زمین کے بارے میں ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے زمین پر وہ پانی جو گرا ہے، گرنے کی وجہ سے آپ کی وہ زمین ناپاک ہو جائے گی، اس کے لیے کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ جس نجاست کو آپ صاف کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس فلاں چیز ہے جو ناپاک ہے۔ اب یہاں پر ناپاکی 2 صورتوں میں ہوتی ہے، ایک تو ظاہری ناپاکی، یعنی دکھ رہا ہے یہاں پر اتنا بڑا دھبا، اتنا بڑا نشان لگا ہے جو نجاست کا ہے، اس نجاست کو دھوتے ہوئے جو آپ چھینٹے اڑاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس نجاست کی چھینٹے ہیں، وہ تھوڑے ہو زیادہ ہو ناپاک ہے، زمین پر گر ہے تو زمین بھی ناپاک۔ اب اگر گر گئی ہے زمین پر وہ چھینٹے تو آپ اس کو دھونے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، جہاں پر اتنا بڑا کپڑا صاف کر رہے تھے تو زمین کے اوپر بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر بہانے کی زحمت کریں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سہیل صاحب کا سوال ہے، ان کے 2 سوالات ہیں سہیل بھائی کے۔ پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑے
नापाक कपड़े को टब में 3 बार बिना निचोड़े धोए और आखिरी में ही स्पिन कर ले। ऐसी सूरत में हमारे कपड़े पाक हो जाएंगे और क्या उसके बाद वॉशिंग मशीन के स्पिनर को धोना होगा या नहीं। पहला जो सवाल था इसमें भी आपका जवाब दिया गया है। देखिए, जब आप 3 बार बिना निचोड़े धोते हैं, निचोड़ना किस शर्त में ज़रूरी है। देखिए, कपड़े 2 कंडीशन के होते हैं। नजासत 2 कंडीशन की होती है। एक नजासत ऐसी होती है जो आपको आंखों से नज़र आती है। अब यहाँ पर निचोड़ना भी शर्त नहीं है। आपकी इस चीज़ के ऊपर नजासत लग गई है और आपने इस नजासत को ख़त्म कर दिया, 1 मरतबा, 2, 3, 4, 10, जितनी मरतबा में भी वो नजासत ख़त्म हो गई, आपके लिए वो चीज़ पाक हो चुकी है। अब यहाँ पर 3 मरतबा निचोड़ने की शर्त नहीं है। निचोड़ना कहाँ ज़रूरी है ये समझ लें। जहाँ पर आपको नजासत नज़र नहीं आती है तो वहाँ पर यकीन पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि 3 मरतबा धोया जाए और 3 मरतबा निचोड़ा जाए। इसकी वजह से आपके दिल के अंदर सुकून हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो नापाक कपड़ा था ये पाक हो चुका है, अब मुझको इसके बारे में किसी किस्म का वहम और टेंशन नहीं होगा। तो इस काम को आपको करना है। अगर आपने उस टब में अपने कपड़े को इस कदर धोया है, ऐसा धोया है, इस तरह धोया है कि आपको यकीन और ज़न्न गालिब हो चुका है कि अब मेरे कपड़ों पर की हर किस्म की नजासत, चाहे वो दिखने वाली थी न दिखने वाली थी, हर किस्म की नजासत को अच्छी तरह मैंने धो दिया, सब ख़त्म हुए, मेरे कपड़े क्लीन हो चुके हैं। और लास्ट में आप एक मरतबा पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ निचोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है आपके कपड़े पाक हो जाते हैं। और जो स्पिनर का मसला है, तो स्पिनर को पूरा कपड़ा वगैरह धो लिया आपने, लास्ट में स्पिन कर दिया है तो उसको उसके अंदर पानी डालकर खंगाल कर बहा दें, क्योंकि आगे भी चलकर आपको दूसरे कपड़े धोने हैं। ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर मेरे पास 4 कपड़े नापाक हैं और एक टब में पानी भर कर पहले एक कपड़े को धोए, फिर दूसरे कपड़े को इसी तरह अलग अलग करके सब कपड़ों को 1 मरतबा धो लिया, फिर उसके बाद उस टब के पानी को फेंक दिया, फिर दूसरी मरतबा उस टब में पानी लिया और फिर एक एक करके तमाम कपड़ों को धो लिया, फिर तीसरी मरतबा इसी तरह धो लिया, तो क्या मेरे वो कपड़े पाक हो जाएंगे। जी, आपके कपड़े वो पाक हो जाएंगे। ठीक है। इसकी जो सूरत आपने बतलाई है अच्छी तरह समझ लें। वो जो 1 मरतबा आपने पानी, पूरे कपड़े 4 कपड़े थे, चारों के चारों नापाक थे या कुछ पाक थे कुछ नापाक थे, डाल दिया, तो डालने की वजह से उस टब में का जितना पानी था वो आपका नापाक हुए। ठीक है। जब आपने अच्छी तरह धो लिया, उनके ऊपर की नजासत अंदर की सब ख़त्म हुई, सब कपड़ों को निचोड़ कर साइड में रख दिया और इस टब के अंदर 1 मरतबा पानी डालकर आपने बहा दिया, फिर दूसरी मरतबा आप पानी भरते हैं और फिर एक एक कपड़े को जब उसमें डालते हैं और निचोड़ भी लेते हैं। आप निचोड़ रहे हैं, आप निचोड़ने मतलब क्या है कि निचोड़ने की वजह से पहला जो प्रोसेस था, पहले मरतबा जो धोने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये अगली मरतबा जो आप पानी में डाल रहे हैं कपड़ा, ये अलग हो रहा है। यानी पहले मरतबा जो 4 कपड़े एक ही पानी के अंदर आपने निचोड़े थे, ये मसला अलग हो गया। अब एक पानी के अंदर ये 4 कपड़े निचोड़ रहे हैं, ये मसला अलग हुआ है। अब यहाँ पर जो चारों कपड़े इस एक पानी के अंदर लगातार एक के बाद दीगरे जो आप निचोड़ रहे हैं, ये पूरा पानी ये पूरा पानी एक पानी है और 4 कपड़े आपका एक कपड़ा है। समझ रहे हैं। ठीक है। सादिया परवीन का सवाल है, मुफ्ती साहब मेरी बहन नापाकी के बारे में एहतमाम नहीं करती है और वो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि पता नहीं कौन सी चीज़ नापाक है। मैं सब चीज़ों को हमेशा धोती रहती हूँ कि कहीं कोई चीज़ नापाक ना हो गई हो। देखिए, आपकी बहन को आप समझाएं। ठीक है। इन लोगों को पाकी हासिल करने में तकलीफ़ क्या है, कोई मसला नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, रोज़ाना मैं गुस्ल करूं, मेरे कपड़े अच्छे रहें। कोई ख़ातून है तो वो ये चाहेगी कि मेरे कपड़े अच्छे रहें, मेरा लुक अच्छा रहे और जो मेरी ओढ़नी है और मेरे जो जितने भी कपड़े वो सब अच्छे रहें। मर्द भी ये चाहता है, औरतें भी चाहती है। तो बस आपकी जो चाहत है अच्छा रहने की, यही तो तहारत और पाकीज़गी है। बस इसको सलीक़ामंद बनाने के लिए, मुनज़्ज़म बनाने के लिए इस्लाम ने कुछ तरतीब दी है।
کپڑا تو آپ بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں، مرد ہو عورت، اس کے ڈریس کے اوپر اگر گندگی لگی ہے تو اس کی فطرت ہے کہ میں اپنے ڈریس کو صاف کر لوں، ٹھیک ہے۔ بس اس صفائی کا جو طریقہ اور پروسیس ہے شریعت نے متعین کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جو دکھ رہی نجاست اس کو ختم کر دو، پاک ہو گئے۔ آپ اپنی بہن کے بارے میں جو ٹینشن میں ہے تو یہ دیکھ لیا کہ وہ ایسا کرتی ہے کہ بس اس کے کپڑوں پر، اس کے بدن پر نجاست ہے اور اسی نجاست کو لے کر پورے گھر میں گھومتی ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتی، اور اگر وہ اتنی سلیم طبیعت کی ہے کہ اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر، اس کی جگہوں پر کہیں نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو دھونے کا اہتمام کرتی ہے، ہاں بس سلیقہ اس کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ نجاست کو اتنی مرتبہ دھونا کہ اس نجاست کے اثرات ختم ہو جائے، یہ مسئلہ اس کو پتہ نہیں ہے، یا اس کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میرے کپڑے پر ایسی نجاست لگ جاتی ہے جو کہ دکھتی نہیں ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ یہ علم اگر اس کو نہیں ہے تو اتنا علم اس کو دے دے، اس کی وجہ سے وہ بھی خوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھ کو سمجھایا، آپ نے مجھ کو ٹریننگ دی، یعنی صفائی، سلیقہ مندی اور اچھی طرح رہنے سہنے کا جو طریقہ، بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اور جو ماڈل طریقہ ہو سکتا ہے آپ نے مجھ کو دیا۔ آپ کی بہن بھی اس سے خوش ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر آپ کہتی ہیں کہ آپ کی نماز وغیرہ کے مسائل ہیں اور آپ کو ہر چیز ناپاک سمجھ میں آتی ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کا وہم ہے۔ اگر واقعتاً وہم ہے تو اس وہم کے پیچھے آپ کو پڑنا نہیں ہے، اور اگر وہم نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے، تو اپنی بہن کو 1-2 مرتبہ سمجھائے، انشاءاللہ وہ خوش ہو کر آپ کو دعائیں بھی دے گی۔ اچھا، سوالات کافی ہو چکے ہیں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی 1-2 سوالات ہیں، لے لیتے ہیں۔ اچھا، سوال کیا ہے نازیہ نے، کہتی ہیں کہ سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شلوار ناپاک ہے اور میں اسے ٹب میں نل کے نیچے رکھ کر پانی چلا دیتی ہوں تو کیا وہ شلوار پاک ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو جاری پانی کے حکم میں آ گیا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ نے اس ٹب کے اندر آپ کی شلوار رکھی، اوپر سے نل کو آن کر دیا، پانی گر رہا ہے، آپ کی شلوار اس میں دھلی جا رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہاں پر شرط یہ ہے کہ جب آپ کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ میرا کپڑا پاک ہو چکا ہے، نجاست ختم ہو چکی ہے، تو آپ کی وہ شلوار پاک ہو گئی۔ اب اس جاری پانی میں دھونے کی وجہ سے اس کو نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اچھی طرح پاک ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ علینا ناز، ان کے 2 سوالات ہیں اور بڑے لمبے چوڑے سوالات آپ کے ہیں۔ آخری سوال ہے، سن لیجئے۔ 2 سوالات ہیں لیکن کافی تفصیل سے آپ نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی رات میں بستر میں پیشاب کر دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اٹھی اور وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو سائیڈ میں کر دیا۔ 5 گھنٹے گزرنے کے بعد دیکھتی ہوں کہ جو بستر کے قریب میں ایک چیز رکھی ہوئی تھی، کمبل تھا، اس کمبل کے کور کو میں نے چیک کیا تو مجھ کو ٹینشن ہوا کہ کہیں اس کمبل میں بھی نجاست پیشاب کی نہ چلی گئی ہو۔ پھر میں نے اس کمبل کے کور کو دھو لیا، لیکن بعد میں میرے دل میں رہ کر خیال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کمبل کے اندر پیشاب چلا گیا ہو۔ دیکھیے، آپ نے جب اتنی تمام چیزیں دھو لی ہے، آپ کا جو بچی کا جو بستر تھا، بستر کے نیچے اور بھی جو چیزیں ہوں گی یا اس کے اوڑھنے کی جو چیزیں ہوں گی، جہاں جہاں پر پیشاب لگا تھا ان تمام چیزوں کا آپ نے دھو دیا، آپ کے دل کو جب سکون ہو گیا کہ تمام نجاستیں ختم ہو گئی ہے، تو اس حد تک آپ ٹینشن نہ لیں۔ اب ٹینشن آپ کا باقی ہے صرف، اچھا کور میں بھی ٹینشن نہیں ہے، صرف اس کمبل کے بارے میں ٹینشن ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پیشاب ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی چیزوں کا آپ نے دھویا ہے وہ دلیل کے مطابق دھویا ہے کہ ہر چیز کے اوپر نشان نظر آ رہے تھے، ہر چیز گندی نظر آ رہی تھی، ہر چیز کے اندر سے اسمیل آ رہی تھی، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو دلیل کی بنیاد پر صاف کیا ہے، اور کور کو بھی آپ نے صاف کیا ہے شک کی بنیاد پر۔ لیکن اس کور کے اندر جو کمبل چھپا ہوا ہے، وہ کمبل تو 5 گھنٹے کے اندر ڈرین نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، آپ اس کو چیک کر لیں، اگر وہ گیلا محسوس ہوتا ہے تو اس کو دھو لیں، اور اگر گیلا محسوس نہیں ہوتا تو صرف شک اور وہم کی وجہ سے دھونے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی سمجھ لے کہ وہ جو کمبل تھا آپ کی بچی کے نیچے نہیں تھا بلکہ سائیڈ میں تھا، پیشاب بہتے ہوئے یا پھر وہ کمبل کسی چیز پر گرنے کی وجہ سے اس نے اس کو جذب کر لیا، اور جذب اس کے صرف جو کور تھا اس کور نے کیا، اندر تک نہیں گیا ہے۔ یہاں پر ہماری سوچ ہے، آپ خود غور کر لیں۔ اگر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کا قالین، آپ کا کمبل ناپاک ہے تو دھو لے، ناپاک نہیں ہے تو ٹینشن نہ لے۔ کیونکہ آپ کا دوسرا سوال بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، آپ نے کہا ہے کہ میں نے بیڈ کو کپڑا بھگا کر کے پوچھ دیا ہے، میں نے بیڈ کو کپڑا بھگو کر 3 مرتبہ پوچھ دیا تھا، اب وہ پاک ہوا یا نہیں؟ بیڈ دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا ہے، لکڑی کا ہے یا پھر ایلومینیم کا ہے یا پھر لوہے وغیرہ کا ہے، کہیں کا ہے۔ اگر لکڑی کا ہے تو پھر لکڑی کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اس پر پیشاب اگر گرا تھا تو صرف سوکھنے کی وجہ سے یا 3 مرتبہ پوچھ دینے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاک کب ہوگا؟ پاک ایسی کنڈیشن میں ہوگا جب کہ آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیں، پورے بیڈ کو نہیں، جس حصے پر وہ پیشاب لگا ہے آپ کو یقین ہے کہ میرے کہاں پیشاب لگا ہے، تو اتنی جگہ پر 1 مرتبہ پانی ڈال دیں، چھوڑ دیں۔ پھر جب پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری مرتبہ ڈال دیں، پھر تیسری مرتبہ ڈال دیں، پھر آپ کا وہ جو بیڈ تھا پاک ہو چکا ہے۔ بس کافی سوالات ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں اگلے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔